حضرت علامہ مولانا محمد اسلم کریمی صاحب جو دیپال پور سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے علماء پینل کے ایک بہت عظیم ان کا کردار ہے۔ ان کا آج کا عنوان ہے اسلام کا دور اجنبیت اور ہماری ذمہ داری۔ اللہم لک الحمد یا وہاب، صلی وسلم علی السید الاواب وعلی آلہ وازواجہ والاصحاب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 10ویں سالانہ معلم انسانیت میں تشریف لانے والے سامعین و حاضرین، خصوصاً مشائخ کرام، علماء ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت بزم میں مجھے ملنے والے عنوان کے تحت ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے، مختلف الفاظ کے ساتھ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام جب نکلا تھا فاران کی چوٹی سے، ہرا کی وادی سے، تو یہ اجنبی تھا، غریب تھا، پردیسی تھا۔ اس وقت اسلام کو ماننے والے بہت کم تھے، اسلام کا نام لینے والے بہت کم تھے۔ اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو آگ کے انگاروں کے اوپر عذاب دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا۔ یہ اسلام کا دور اجنبیت ہے کہ جب صحابہ کرام کے نیچے انگارے رکھ کر ان کی چربی کو پگھلایا جاتا تھا، اللہ اللہ اللہ۔ حتیٰ کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہوں میں بھی لوگوں نے کانٹے بچھائے۔ طائف کی وادی میں آپ کو لہو لہان کیا، اللہ اکبر۔ شیب ابی طالب میں آپ کو معصور کیا گیا، استغفر اللہ۔ حتیٰ کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنے۔ اللہ۔ یہ اسلام کا دور اجنبیت تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، حضرت عمار کے پورے خاندان کو آگ کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا چہرہ انور دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت عمار بھی کھڑے ہیں، ان کے بھائی عبداللہ بھی ہیں، ان کے والد یاسر بھی ہیں، ان کی والدہ سمیہ بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے دین سے وفا کرنے والوں کو آج آگ میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ۔ تو چونکہ دور اجنبیت تھا اور کچھ نہ فرما سکے، یہی فرمایا، صبراً آل یاسر، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اے آل یاسر، آج صبر کرو، کل میں محمد جنت کی بہاروں کا وعدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ تو یہ اسلام کی اجنبیت کا دور ہے، جب ہر طرف سے کفر کے بڑے بڑے غول اور بڑی بڑی طاقتیں اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزم مصمم اور آپ کی سایہ پیہم اور صحابہ کرام کے تبلیغی اور عسکری
جو سرگرمیاں تھیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سطوت دی، اسلام کو عظمت ملی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو عروج ملا، پھر اسلام کو وقار ملا. اور پھر صورتحال یہ تھی کہ دریائے نیل کا پانی بند ہوا ہے تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے اسلام کا حکمران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں. دریا کی جرت نہیں ہے کہ پانی روک سکے. اللہ. مدینہ شہر میں غریب عورت کا تیل گرا ہے، زمین نے چوسا ہے، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر ماری تو زمین نے وہ چوسا ہوا تیل بھی باہر نکال دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہے، یہ اسلام کے بلندی کا زمانہ ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہی حضرت بلال جن کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، آج اسلام کی عظمت ہے اور آج اسلام کو ماننے کا یہ رب نے ثمرہ دیا ہے کہ وہ مصر کے گورنر بنے ہوئے. ایک وقت وہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی بکتے بکاتے ایران سے مدینہ شہر میں پہنچے تھے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، مگر وہاں پہنچے ہیں. اسلام نے اتنا بلند کیا ہے، اسلام کی محبتوں نے اتنا اونچا اڑایا ہے ان کو کہ اب وہ مدائن کے گورنر بنے ہوئے. یہ اسلام کی بلندی کا زمانہ تھا. نابغہ جادی نے کہا تھا علون السماء عفتا و تکرما و نرجو فوق ذالک مظہرا. اسلام سے محبت کرنے سے ہم اتنے بلند ہوئے ہیں کہ اب تو ہماری عزت کے جھنڈے آسمان پر لہرا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہمیں اس سے بھی آگے جانے کی امید ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے آگے کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہاں سرکار جنت میں جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا وہاں تو جائیں گے. یہ ہے اسلام کو ماننے کا صلہ. یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا قد اتنا بڑا ہو گیا تھا اور اسلام کا سایہ اتنا گھنا ہو گیا تھا کہ کئی بر اعظم اس کی چھاؤں میں سکون پاتے تھے. اور اس وقت اسلام کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ عربی اور عجمی، کالے اور گورے، ایشیائی اور افریقی سب پر غالب آ گیا تھا. اور اسلام کا قد اتنا بڑا تھا کہ کیسر و کسرا بھی جھک کر اس کو ملا کرتے تھے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. ان ساری چیزوں نے کیسر و کسرا کی وہ بڑی بڑی قوتوں کو بھی اسلام کے قدموں میں جھکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا. یہ اسلام کا دور عروج ہے. اور پھر میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، یذهب الصالحون الاول فالاول تبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، پیچھے چھان بورا رہ جائے گا، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اسلام پھر سے غریب ہو جائے گا، اسلام پھر سے پردیسی ہو جائے گا، اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا. یہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا دور اجنبیت ہے، اسلام کا آج پھر سے غربت کا زمانہ ہے. وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے نبی نے اپنا لہو دیا تھا، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. بدر و حنین، یرموک و یمامہ کے مارکے جس کے لیے منعقد ہوئے تھے، جس کی جڑوں کو سیراب کرنے کے لیے حضرت امام علی مقام نے اپنا خون پیش کر دیا تھا، وہ اسلام آج کہاں ہے؟ وہ دین آج کہاں ہے؟ اس دین کا گھر کہاں ہے؟ اس کا مسکن کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ پیرس کی مسجدوں میں لکھا ہے اسلام گو ہوم، اسلام اپنے گھر میں جا. اللہ. وہ پیرس، وہ اندلس جہاں کبھی اسلام کا آشیانہ ہوتا تھا. اقبال نے کہا تھا اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہیں تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. جب وہاں اسلام کا پرچم لہراتا تھا،
آج اسی ملک میں مسجدوں پر لکھا ہے اسلام گو ہوم، اسلام اپنے گھر میں جا. اسلام دوڑ کر 157 اسلامک کنٹریز ہیں، اتنے ممالک اسلامی ہیں، اور ان میں بڑھ کر تو سب سے بڑی سلطنت یہ ملک پاکستان ہے. اس ملک کو دیکھو، اس ملک کے تھانے، اس کی کچہریاں، اس کی عدالتیں، اس کے بازار، اس کی منڈیاں، کیا یہاں اسلام نظر آتا ہے؟ اسلام کا نظام تجارت، اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام معاشرت، اسلام کے نظام معاملات کہاں نظر آتے ہیں؟ کہیں نظر نہیں آتے. آج اسلام جب بیرون ممالک سے ہوتا ہوا پاکستان کا رخ کرتا ہے، کسی مسلمان کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اے مسلمان، میں وہی اسلام ہوں جس کے لیے نبی نے اپنا لہو دیا تھا. میں وہی اسلام ہوں جس کے لیے فاطمہ کے ارمانوں کا خون اس کی جڑوں میں ہے. میں وہ اسلام ہوں جس کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے. میں تیرے گھر میں رہنے آیا ہوں. تو آگے سے مسلمان بڑے آرام سے کہتے ہیں کہیں اور چلا جا، آج ہمارے گھر میں رسمیں ہی نہ ہونے والی ہے. کہیں اور چلا جا، آج ہمارے گھر میں شادی ہے. کہیں اور چلا جا، آج ہمارے گھر کے اندر، آج ہمارے گھر میں برتھ ڈے منائی جا رہی ہے. اسلام روتا ہوا نکلتا ہے جب بازار میں جاتا ہے، شارٹ لباس اور ٹائٹ لباس پہن کر مسلمانوں کی بچیاں جب پھر رہی ہوتی ہیں. اسلام آہیں بھرتا ہے، ارے میں نے تو تمہیں ایسی بچیاں پال کر نہیں دی تھی، میں نے تو تمہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زندگی کا پاکیزہ کردار دیا تھا. میں نے تو تمہیں سیدہ صدیقہ عائشہ طیبہ کا وہ زندگی کا پاک ماڈل دیا تھا. اور یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، آج کس حالت میں پھر رہی ہیں. اسلام روتا ہے اس وقت. یہ اسلام کا دور غربت ہے. آج ارکان اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے، حدود اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور آج زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے. آج جس وقت اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے لوگوں مسجد میں آؤ، تو ہم مسجد میں آنے کی بجائے اپنا رخ بازار کو کر لیتے ہیں. آج صورتحال ایسی ہے تو یہ اسلام کا دور اجنبیت ہے. اسلام پھر سے غریب ہو گیا. یہ شرم کی بات ہے کہ وہ ملک، جس ملک کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، 2 کروڑ گھر بے آباد ہوئے تھے، 90,000 عورتوں کی عزتیں خاک میں ملی تھیں، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ملک بنا تھا پاکستان. آج اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے غازی کو جب تختہ دار پر لٹکایا گیا تو اسلام رویا نہیں تو اور کیا ہوا ہے؟ اسلام رویا ہے. اسلام کی چیخیں نکلی ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس پر ناز تھا 157 اسلامی ممالک تو، اور آج اسی ملک میں یہ ہو رہا ہے. آج مسلمانوں ضرورت ہے، اسلام چاہتا ہے اگر عزت چاہتے ہو تو پھر سے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. وہ کون سا نظام ہے جو تم نے آزما کر نہیں دیکھا؟ وہ کون سا طرز حیات ہے جو جہان والوں نے اپنا کر نہیں دیکھا؟ مگر حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہی ہوا ہے کہ انسانیت کی بے قدری، ایک دوسرے سے بیگانگی، نری خشکی اور برہمی اور آوارگی اور بے حیائی، اس کے سوا اور کیا حاصل ہوا؟ آج کا مسلمان اگر چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو عزت کا جھنڈا ہاتھ میں ہو اور اس کے ڈنکے آسمانوں پر بجے، چلے زمین پر اس کے قدموں کی آواز جنت میں آئے، تو اسلام کہتا ہے آ جاؤ، پھر بھی میں تمہیں اپنے دامن میں چھپانے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اگر عزت چاہتے ہو تو پھر سے اپنا بستر اس گلی میں لگا لو جس گلی کا ہر گدھا شکوہ کیسری رکھتا ہے. اس گلی کے گدھا بن جاؤ جس میں تاجدار بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس گلی میں پھیری لگانے والا بھی اپنے سر میں سکندری کا سودا سمائے ہوئے ہیں. اور جہاں انسان کو عزت نفس اتنی ملتی ہے کہ انسان کھڑا زمین پر ہوتا ہے،
اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر سبحان محسوس اللہ، کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ارے اب یہ قافلہ لوٹنے نہ پائے, آج پھر سے متحد ہو جاؤ, اور آج پھر سے ضرورت ہے اسلام کے ماننے والے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں, صرف اسلام کا جھنڈا لے کر باہر نکلے. مجھے دین اسلام سے پیار ہے. آج اسلام کے جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہو کر ساری کی ساری یہ ہماری جو علاقائی اور ہماری معاشرتی اور ہماری ملکی اور ہماری خاندانی جو تعصبات ہیں ان کو پسے پشت ڈال کر صرف یہ سوچ کر باہر نکلو کہ اسلام کو ہمارے نبی نے اپنا لہو دیا تھا, ہم نے اس اسلام کو کبھی نیچے نہیں ہونے دینا, اس اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ دنیا میں بلند کرنا ہے. میری یہی التجا ہے کہ پھر سے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. جو اسلام کے ماحول میں نہیں آئے ڈھل جاؤ. قسم بخدا وہی عمر جو 5 اونٹ بھی نہیں چرا سکتے تھے, انہوں نے بیٹھ کر کہا تھا نحن قوم ازل اعزنا اللہ بالاسلام, ہم تو کمزور لوگ تھے, ہمیں تو اسلام نے عزت عطا کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام عزتیں دیتا ہے, کسی اور در سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا, کہیں سے عزت نہیں ملتی. عزت ہے تو میرے نبی کے آستانے میں ہے, عزت لینی ہو تو یہاں آ جاؤ, سبحان اللہ. اسلام کے دامن میں چھپ جاؤ, اسلام سے وابستہ ہو جاؤ, پھر علون السماء عفتم و تکرما, تمہاری عزت کے جھنڈے آسمانوں پر لہرائیں گے. ما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ.